بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، غلیظ اور گندی ہو گئی ہیں۔ کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اس زنا سے بچاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر میں بھی لوٹے گا، اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہ کھڑی کر لے۔ یہ مکافاتی عمل ہے، آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ اپنی نظر کو تقدس اور پاکیزگی دیں۔ جب کسی کے گھر میں جائیں تو اپنی نظر کو حفاظت میں رکھیں۔ جس شخص کے مہمان بنیں، جس شخص کے گھر جائیں، آپ کی نظر نہ بھٹکنے پائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نظر کسی نامحرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے، اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی، اس کا من پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور جس شخص کا من پاک نہیں، اس کو عبادت کا سرور حاصل نہیں ہو سکتا، اس کو سجدوں کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک بدتمیزی پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور بدقسمتی سے یورپی ممالک میں اتنا زور شور نہیں ہوتا جتنا کہ پاکستان اور اس کے علاوہ اسلامی ممالک میں ہوتا ہے۔ اور ویلنٹائن ڈے کے دن نوجوان ایک پھول دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مومن کے تو حمیر میں محبت رکھی گئی ہے، اور وہ صبح سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے۔ ہم محبت کے لیے کسی ایک دن کو محسوس نہیں کرتے، ہمارا ہر لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، وہ محبت نہیں ہوتی جو غیر محرم کے ساتھ ہو، وہ تو بے حیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور اسلام کی پہچان حیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو رسم اسلام کے مزاج سے ٹکراتی ہو، ہم اس رسم کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں، اور اس رسم کو اسلام کیسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ ہم ایک ایسے عمل میں مبتلا ہوں جو اسلام کی بنیادی پہچان سے ٹکراتا ہو۔ یہ ویلنٹائن ڈے کی رسم مغرب سے میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی ہے، اور پھر اس نسل نے اپنی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے اسے اختیار کیا، اور آج اگر اس رسم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو جواب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم تو ہماری آزادی پر پابندی لگا رہے ہو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ غیر محرم کے ساتھ ہی اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، اپنے والدین سے محبت کا اظہار بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی دلیلیں دیکھ کر بھی اس رسم کے جواز کے راستے نکالے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اسلام کا اپنا مزاج ہے۔ اسلام نے کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا محبت کا۔ یہ دوسری قومیں ہیں جو سال کے کسی ایک دن اپنے والدین کو پھول دیتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام تو 24 گھنٹے اپنے والدین کی خدمت کا درس دیتا ہے، اور ہر لمحہ لمحہ ان کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے، اور جو بیوی کے روپ میں ہمارا ساتھی ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے اور اس کے جذبات کا خیال کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو جائز محبت ہے اس کے لیے کوئی ایک دن مقرر نہیں ہوتا کہ کسی خاص دن اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور باقی 364 دن آپ بھول جائیں۔ وہ کس حالت میں پڑے ہیں کہ ایک دن پھول پیش کر دیا اور اپنی محبت کا حق ادا کر دیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ہماری ساری زندگی ان کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہونا چاہیے، اور تمہارا انداز اور طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے، ان کو جب بھی ضرورت ہو تو تم ان کے ساتھ کھڑے نظر آؤ۔ تو میرے دوستو، غیروں کی رسموں کو اپنانا، اسلام اس چیز کو گوارا نہیں کرتا۔ اسلام تو ایک اپنا مزاج رکھتا ہے۔ اسلام تو ہمیں مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ غیروں کی رسمیں جو اسلام سے ٹکراتی بھی نہ ہوں، اسلام تو اسے بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ جو رسمیں جو بالکل اسلام سے ٹکراتی ہوں، اسلام ان کو اختیار کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اسلام اس عمل کو اختیار کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔